اعوذ باللہ من الفخر والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسلنا بالحق امی المکی المدنی الخرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین بالخاص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامام المظفر الشجاع الغضم پر خاصم طوبہ و سخر میزان الاعمال مخلب الاحوال یا صبر الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومحکم کتابہ وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات ساری تعریفیں اور ذات واجب کے لیے ہیں کہ جس نے اس عالم امکان کو محبت محمد آل محمد میں ماشاء اللہ اور کائنات کی ہر شے پر محمد آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا. بے شک یہی اس آئے وافی ہدایت کا تجربہ بھی ہے کہ رسول کہہ دیجئے میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کی جائے. جب ہم نے مودت کے معنی تلاش کیے تو محبت کی اس منزل کو مودت کہا جاتا ہے جہاں انسان محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے. کیا کہنے واہ یعنی کہ اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی بے شک بلکہ اب وہی کرے گا جو محبوب کہے گا. ماشاء یہ اللہ مودت مانگنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو تمہارے دل میں اہل بیت کی مودت ہوگی تو پھر تم اللہ کے ویسے بندے بن جاؤ گے جیسے خدا چاہتا ہے. بے شک اور معصومین کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ انسان معصیت سے نکل کر اللہ کی اطاعت میں آ جائے. اور کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ محبت جو ہے ہوتی ہے تو پھر مکمل ہوتی ہے کہ اگر کسی میں شباہت بھی ہوگی محبوب کی تو اس کا احترام ہوگا. بے شک اور نسبتوں کا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محبت میں نسبتوں کا بڑا احترام ہوتا ہے بے شک کہ اگر کسی چیز کو نسبت مل جائے. یہی تو راہب نے یزید سے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس گدھے کا ایک سم ہے حضرت عیسیٰ کے تو سال میں ایک مرتبہ اسے دیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے تو ساری قوم عقیدت سے جمع ہو جاتی. کیا نسبت تھی اسے؟ عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے گدھے کا ایک سم. بولے کہ ہم اس کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ سال میں ایک بار جب وہ نکلتا ہے تو اپنے سارے کام چھوڑ کے جا کے پہلے اس کی زیارت کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے. اور یہاں راکب دوش رسول ہیں حسین، کس درجہ احترام ہونا چاہیے تھا. بے شک اور آج جس شہزادے کا ذکر ہے وہ شبیہ رسول ہے. حسین نے حجت تمام کی ہے. بے شک عباس و علی اکبر و قاسم کو اپنے ہمراہ رکھ کے بتایا ہے کہ یہ جو سامنے فوج ہے اس میں پنجے تن میں سے کسی کا انہیں خیال نہیں ہے. نہ انہیں حسن کی نشانی کا خیال ہے، نہ علی کی شبیہ کا خیال ہے، نہ شبیہ رسول کا خیال ہے. اور ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہاں ایک غلط فہمی عام ہے لوگوں میں کہ حرم میں بت تھے، خانہ کعبہ میں بت تھے. کب تھے یہ اور یہ کب لائے گئے؟ اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے دوست. جو لوگ تاریخ کے شاہد ہیں مولانا بھی میری گواہی دیں گے کہ جب
سرکار مکے سے ہجرت کیے تب آل سفیان نے بنی ہاشم کے املاک پر زبردستی قبضہ کیا. اس وقت تک کہ خانہ کعبہ کی تولیت کسی عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں تھی, بنی ہاشم کے پاس ہی تھی. جب بنی ہاشم کے پاس تولیت تھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی لے جا کے بت رکھے, کیونکہ یہ سب کے سب توحید پرست تھے, اللہ کی وحدانیت کا کلام لیے ہوئے تھے, اور یہ نبوت کا ایک سلسلہ جو فطرت ہے اس پر قائم تھے. اور یہ حضرت اسماعیل کے اوصیاء میں سے سلسلہ تھا ان کا, جو ابو طالب تک پہنچا ہے. تو جو توحید دیکھیے آپ, جب آپ توحید کا ذکر سنیں گے اسلام کی ابتدا کا, کسی مرحلے پہ کسی نے ابو طالب سے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. اپنی طرف کا کیا اشارہ, ابو طالب کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا کہ بھئی تم بھی بتوں کو پوچھتے ہو. ایک منزل پہ تو کوئی کہتا, آ کے کہا لوگوں نے کہ ابو طالب ان سے کہو کہ محمد سے کہ ہمارے بتوں کو برا بولنا چھوڑ دیں. وہ تو یہ کہہ سکتے تھے ابو طالب تمہارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں, تم کیوں نہیں روکتے اپنے, کسی تاریخ سے یہ جملہ دکھا دیجئے کہ تمہارے بتوں کو. یہ تو اس حسد میں ابو طالب کو کہا گیا کہ جب تاریخ لکھنے والا لکھے گا تو ہمارے باپ دادا تو رجسٹرڈ بت پرست کیا کہتے ہیں, واہ, تو ایک دھبا ان کی طرف بھی اچھال دیا جائے, ایک کیچڑ کا دھبا ان کی طرف بھی اچھال دیا جائے کہ انہیں بھی اپنے دامن میں کیچڑ دکھایا جائے. ورنہ کسی تاریخ میں جتنے مورخین ملے ہیں لکھنے والے, کسی نے یہ نہیں لکھا کہ کوئی ایک شخص ابو طالب سے کہتا کہ بھئی تمہارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے روکیے. سب یہی بولے کہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں روکیے. یہ ایمان ابو طالب کی دلیل ہے, یہ کہنا کہ ہمارے بتوں کو. یہ تھا ابو طالب کا طریقہ کار, یہ کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملا تھا تو اس لیے انہوں نے روکا نہیں تھا, لیکن کبھی پوجا بھی نہیں تھا بتوں. اگر پوجے ہوتے تو بیٹا بھی پوچھتا. سب نے کہا کہ علی کرم اللہ وجہ, اس لیے کہتے ہیں کہ علی نے کبھی کسی صنم کے آگے سر نہیں جھکایا. تو نہ علی نے جھکایا نہ علی کے اجداد نے جھکایا. بس یہ ہے کہ علی کی تم کو صنم مل گئی تو بھڑاس تم نے اجداد پہ نکالی. بے شک. تو خانہ کعبہ جب فتح ہوا مکہ, سرکار پہنچے ہیں تو یہ دیوار کے گرد بت لگے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی. کچھ اندر بھی رکھ دیے گئے تھے جنہیں نکال کے پھینک دیا گیا باہر. تو جو باہر تھے ان میں 4 بتوں کا تذکرہ خاص طور پہ ملتا ہے تاریخ میں. یہ بڑے مشہور بت تھے. سب سے بڑا جو تھا اسے حبل کہتے تھے لوگ. سب سے بڑا بت جس کا تھا وہ حبل تھا. تو ابھی بھی کوئی اگر غلطی کرتا ہے بڑا ہونے کے بعد بچہ, تو کہتے ہیں حبل ہے, بڑا ہو گیا لیکن غلطی کر رہا ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے عربوں سے کہاوت کے طور پہ کہ مذاق میں بچوں کو اگر بڑے ہونے کے بعد بھی غلطی کوئی کرتا تو بولے حبل, اتنا بڑا ہو گیا عقل نہیں ہے. تو بڑا بت جو تھا وہ ہے حبل. اس کے بعد تھا لات, اس کے بعد تھا منات, اور چوتھی ان کے پاس تھی دیوی, اس کا نام تھا عزا. تو یہ 4 تھے اللہ کے بھی دشمن, 3 مرد اور 1 عورت. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جب انہیں توڑا گیا تو ہمارے پاس نہیں پہنچی پبلک. ایک مرتبہ سلوات پڑھیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ احکام میں لکھا ہوا ہے کہ باب سلام سے داخل ہوں. جی, کیوں داخل ہو باب سلام سے؟ یہ بھی پڑھیے آپ, تاریخ میں لکھا ہوا کہ حبل کو توڑ کر باب السلام کے سامنے بچھا دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اب اسے رون دو. سبحان اللہ. کل تک جسے پوچھتے تھے اب اسے رون دو, اس کے اوپر سے چل کے چلو تاکہ تمہیں ثواب زیادہ ملے. ماشاء اللہ. باب السلام سے داخل ہونے کی جو علت بیان کی ہے کتابوں میں, جو لکھی بھی ہمارے علماء نے جو ہم تک پہنچائی معصومین کے ارشادات سے, کہ حبل کو توڑ کر بچھا دیا گیا تھا باب السلام تک خانہ کعبہ سے زمین پر, اور کہا تھا کہ اب اس کو رون دو پیروں سے. تو جب بت توڑ رہے تھے مولا کائنات, تو بتوں کو توڑتے توڑتے ہاتھ روک کے ایک سوال کیا رسول اللہ سے. دیکھیے علم نبوت اور علم امامت ایک ہے, بے شک, دونوں لدنی ہیں. لدنی یعنی اللہ کی طرف سے ودیت کیے ہوئے. جی, انہوں نے آگے کسی استاد سے کبھی درس حاصل نہیں کیا. تو مولا کہہ رہے ہیں, تصدیق رسالت میں آپ سے لے رہے ہیں
کہ اس بت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آپ کے اور ہمارے جد ابراہیم سے مشابہ ہے؟ تو کہا کہ چونکہ اس میں ایک نبی کی مشابہت ہے تو اسے احترام سے اتارا جائے. مٹی کے بنائے ہوئے بت میں اگر نبی کی شباہت تھی تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کا احترام کیا جائے. اسے احترام سے اتار کے دفنا دیا گیا. بتایا اسی لیے عوام کو نہیں گیا کہ پھر اس کی پوجا شروع کر دیں گے اس مقام کی، لہٰذا زمین دوست کر دیا گیا، لیکن احترام بتایا. میں کہوں گا رسول اللہ آپ نے تو نبی کے مشابہت پانے والے صنم کی تک احترام بتایا، لیکن مسلمانوں نے آپ کی شبیہ کا احترام نہیں کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ کی شبیہ کا احترام نہیں کیا گیا. شہزادے علی اکبر وہ ہیں کہ جن کے لیے ملتا ہے، تاریخ میں ہے یہ واقعہ کہ مدینے میں چلے ہیں ایک بار نکل کے عباس کے ساتھ، تھوڑی سی مسافت طے کر کے یہ لوگ مسجد تک جاتے تھے یا اپنے مزرعے تک جاتے تھے. تو جب نکلے ہیں دونوں تو مورخ کہتا ہے کہ ایسے معلوم ہوا کہ ہر شے پہ ایک سکتہ طاری ہو گیا. سب نے اپنے تمام کام چھوڑ دیے، نہ خریدار خرید رہا ہے، نہ بیچنے والا بیچ رہا ہے، نہ راستہ چلنے والے راستہ چل رہے ہیں. جو جہاں ہے وہاں ٹھہرا ہوا ہے اور گم سم ہو کے بس دیکھ رہا ہے. کس کو؟ عباس و علی اکبر. یہ حسن کا عالم تھا کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے بس دیکھنے میں محو ہو جاتے اگر گزر جاتے سامنے سے علی اکبر. جب اس بات کی اطلاع شہزادی زینب کو ملی تو کہا کہ نہیں بیٹا، اب آپ بے نقاب نہیں نکلیں گے. تو ایسے جیسے اب امامے کا گوشہ ہوتا ہے اس سے چہرہ چھپا کے نکلتے تھے کہ بس آنکھیں نظر آئیں، کیونکہ اگر کوئی چہرہ دیکھ لیتا تو بس محویت کے عالم میں دیکھتا رہ جاتا. یہ عالم تھا جمال کا. دنیا والوں کی یہ کیفیت تھی تو ماں باپ کا کیا عالم ہوگا یہ سوچیے آپ. لیلا کا عالم کیا ہوتا ہوگا، حسین کا عالم کیا ہوگا، زینب کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادہ پہنچا ہے اور کہا کہ بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دی، کس کٹھن منزل پہ ہے یہ کہ باپ کیسے بیٹے سے کہہ دے کہ مرنے کے لیے چلے جاؤ، تیغوں میں چلے جاؤ. حسین کہتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، زینب سے رخصت ہوئے. عجیب انداز کی رخصت لکھی ہے تاریخ میں کہ شہزادے نے اپنے آپ کو پہلے تو اسلحے سے آراستہ کیا، زرہ پہنی، خود پہنا، تلوار حمایل کی. اس کے بعد دروازے خیمے پہ پہنچے زینب کے تو سلام پہنچایا، کہا پھوپھی اماں میرا سلام لیجیے. اس کے بعد اجازت لے کے داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو زبان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، دو زانو سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. اب اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ پھوپھی خدا حافظ کہیں گی. جب کچھ دیر گزری اور زینب نے اجازت نہ دی تو آہستہ سے نظر اٹھائی. اب جو نظر اٹھائی تو کیا دیکھا، ثانیہ زہرا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے. شہزادی رو رہی ہیں لیکن اس احتیاط سے کہ رونے کی آواز نہیں نکل رہی ہے، گھٹ گھٹ کے رو رہی ہیں، اپنی گریہ کو روک لیا ہے. کہا پھوپھی اماں یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ تو کہا بیٹا کیا 18 سال اسی دن کے لیے پالا کہ تم آ کے مرنے کی اجازت لو؟ بیٹا میں تمہیں میدان کی اجازت دوں بھی تو کس دل سے؟ اور بتاؤ اگر لیلا پوچھے گی میرے لال کو کیوں کر اجازت دی تو بتاؤ زینب لیلا کو کیا جواب دے؟ قاتل کہتے ہیں کہ شہزادہ بڑا شیریں سخن تھا تو اکبر نے آہستہ سے کہا پھوپھی اماں میدان سے حلم المبارز کی آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی جو مقابل کے لیے آئے. اگر مجھے جانے میں دیر ہوگی تو بابا نکل جائیں گے. سوچئے اگر بابا میدان میں گئے تو دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ کہا بیٹا تم نے لاجواب کر دیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ. اب جو رخصت ہو کے چلے تو ماں کے خیمے کی طرف چلے. یہاں بہت کٹھن مرحلہ تھا کہ ماں کو سلام پہنچایا اور جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ ماں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں. جب اکبر نے کہا نا کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو لیلا نے تڑپ کے کیا کہا معلوم ہے؟
بیٹا جب سے تم نے بات کرنا سیکھا ہے ماں کے دل میں یہ حسرت ہے کہ تم آ کے کبھی کوئی چیز اس سے مانگ لو. زینب تمہارا اتنا خیال رکھتی ہے کہ تمہیں بھی کہنے نہیں دیتی, پہلے تمہاری خواہش کی تکمیل کرتی. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اب جوان بیٹا کہتا ہے ماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. میں نہیں جانتا کہ ماں نے کیسے رخصت کیا, لیکن مخاطر میں یہ ملا کہ اکبر زندگی میں ایسے رخصت ہوئے جیسے گھر سے جنازہ رخصت ہوتا ہے, بھرے گھر سے جنازہ رخصت ہوتا ہے. خیمہ گاہ سے جب باہر نکلے تو حسین نے خود کہا, اپنے ہاتھوں سے رسول کا امامہ باندھا, رسول کی ابا حمایل کی, رسول کی تلوار لگائی, رسول کے گھوڑے عقاب پر سوار کیا, اور جب بیٹے کو بازو تھام کے سوار کر چکے تو اب دستے دعا بلند کیے اور کہا کہ بار الہ تیرے حضور میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, خلق میں, خلق میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. میں جب کبھی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو اپنے اسلال کو دیکھ لیا کرتا. ادھر علی اکبر چلے تو یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو پہلے چند قدم آہستہ چلتا ہے, اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ دی جاتی ہے کہ وہ تیزی سے دوڑے. علی اکبر نے چند قدم چلنے کے بعد چاہا کہ گھوڑے کو ایڑ دے کہ گرنے کی آواز سنی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو زہرا کا لال کھا کے کربلا میں تھا. ایک مرتبہ گھوڑے سے کود پڑے, حسین کی خدمت میں آئے, کہا بابا یہ آپ کا کیا عالم ہے, میں تو آپ سے رخصت ہو کے چلا تھا, اولاد والوں کا مجموعہ ہے, سبھی جانے حسین کی طرف سے گزرے ہیں. فرماتے ہیں بیٹا میں نہیں آ رہا ہوں پیچھے, کلیجہ ہے کہ کھینچے لے جا رہا ہے. اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان کا کرب کیا ہے. جاؤ بیٹا خدا حافظ. اب اکبر رخصت ہو کے چلے. سوچے جب اکبر کی رخصت کے وقت یہ عالم ہے تو جب سلام پہنچایا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. میدان میں آئے تو بہت بہادر ہیں شہزادے علی اکبر کہ عباس کے ہم کمال جہاد ہیں, تو طلب کیا ہے, رجس پڑھتے جاتے ہیں, بڑے بڑے پہلوانوں کو بلا کے تحت کر رہے ہیں. صفین کا واقعہ سبھی کو معلوم ہے کہ عباس نے شاشا کے جب دو ٹکڑے کیے تھے تو لوگوں نے کہا تھا یہ عباس نہیں علی ہیں. اس شاشا کا بیٹا ابن شاشا آیا ہے اکبر کے مقابل کے لیے. جب ابن شاشا آیا مقابل کے لیے تو حسین نے دیکھا کہ پس خیمہ سے ماں امام کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے, تو گئے اور کہا کہ لیلا نانا نے کہا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے. اکبر کی کامیابی کے لیے جنگ کرو کیونکہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اور سامنے جو پہلوان آیا ہے وہ شکم شیر ہے, کھا پی کر آیا ہے وہ. چنانچہ جنگ ہوئی, لیکن فاتح خیبر کے پوتے نے ضرب لگائی اور جب اسے تحت کیا تو پلٹ کے آئے حسین کی خدمت میں. تو یہ ایک حسین بتانا چاہتے تھے, ماں کو آمادہ کرنا چاہتے تھے دل کو کہ کس طرح صدمہ برداشت کرنا ہے. مخاطر کہتے ہیں کہ جب علی اکبر آئے تو زخموں سے چور تھے, صحیح و سالم نہیں تھے, زرا کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا, پیاس سے زبان اٹ گئی تھی. اسی لیے جب پہنچے نا حسین کے قریب تو کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. اکبر نے پانی مانگا نہیں, صرف تشنگی کا اظہار کیا, کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اکبر نے کیوں کہا, اس لیے کہ اکبر جانتے تھے کل کو زر خرید غلام لکھیں گے کربلا میں پانی تھا. اکبر نے بتایا بابا سے سوال یہ آپ کر کے کہ قیامت تک چاہنے والے یہ عقیدہ رکھے کہ کربلا میں جو بھی شہید ہوا وہ پیاسا شہید ہوا, وہ بھوکا پیاسا تھا. حسین نے کہا کہ میرے لال بہت پیاسے ہو. کہا کہ ہاں بابا اگر تھوڑا سا پانی ہوتا تو میں ان لہینوں کو آپ سے بہت دور بھجا دیتا. تو کہا کہ علی اکبر میرے قریب آؤ. ایک احساس پہنچانا چاہتے ہیں حسین بیٹے تک. علی اکبر آگے بڑھے تو کہا بیٹا اور قریب آؤ, یہاں تک کہ بالکل متصل پہنچ گئے, بالکل قریب ہو گئے. تو کہا کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. مخاطر کہتے ہیں اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی لیکن فوراً واپس لے لی. اب یہاں پہنچ کے ہمارے علماء نے لکھا کہ حسین کی زبان پر کانٹے آ گئے, لیکن جب میں نے عربی مقتل سنا تو میرا دل پانی پانی ہو گیا. عرب کے جب یہاں مجلس پڑھتے ہیں, کل ہوگی مجلس شہزادے علی اکبر کی, یہاں پر تو سننا موقع ملے تو کیا کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ حسین نے سے اپنی زبان واپس لینے کا. اکبر نے کہا کہ بابا
آپ اتنے پیاسے ہیں کہ آپ کی زبان اتنی سوکھ گئی ہے جیسے لکڑی کا ٹکڑا، یعنی کہ حرکت نہ ہو، اتنے پیاسے ہیں۔ جب اپنی پیاس کا احساس دلا چکے بیٹے کو تو انگوٹھی اتار کے دکھا کہ یہ ذہن میں رکھ لو۔ اب اکبر میدان میں آئے تو فوجوں میں یہ ہمت نہیں تھی کہ جنگ کر سکیں، چنانچہ خود کو اپنے آپ کو فوجوں میں ڈال دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ چاروں طرف سے لیلا کا چاند شام کی بدلی میں گرتا گیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا بتا علیکم منی السلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ بس اس آواز کا پہنچنا تھا کہ حسین میں دو تبدیلیاں آئیں، ایک تو ریش سر کے بال سفید ہو گئے، دوسرے آنکھوں کا نور چلا گیا، بار بار ٹھوکر کھاتے تھے، اٹھتے تھے اور کہتے تھے ولدی آواز دو۔ حسین کی سمت کو آئے تو میر انیس نے لکھا کہ کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ کہ 72 جگہ حسین گرے، زہرا کا لال ٹھوکرے کھاتا ہوا جوان کے لاشے پر پہنچا۔ خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا کہ بازو برابر کا لال خاک و خون میں غلطہ ہے، تو ایک مرتبہ بیٹے کے بازو بیٹھ گئے، آواز دی کہ اٹھو علی حسین آیا ہے، لیکن علی اکبر جواب نہیں دیتے۔ ہلکے سے شانے کو جنبش دی، کہا کہ بیٹا علی اٹھو حسین آیا ہے۔ اکبر آنکھیں نہیں کھولتے۔ تب حسین نے سر تابہ قدم بیٹے کا مطالعہ کیا، دیکھا کہ دونوں ہاتھ سینے پر ہیں اور سینے سے خون کا دریا ہے کہ رواں ہے، تو ہاتھوں کو ہٹایا، نیزے کی انی نظر آئی۔ اب حسین نے چاہا کہ نیزے کی انی نکالے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ تمام انبیاء کربلا میں موجود تھے اور اللہ کہہ رہا تھا کہ حسین کے صبر کے منازل کو دیکھو۔ لیکن جب حسین نے جوان بیٹے کے سینے سے برسی نکالنی چاہی تو تمام انبیاء نے اللہ سے کہا کہ معبود ہم یہ امتحان نہیں دے سکتے، جہاں انبیاء دیکھ نہیں سکتے تھے حسین اس منزل سے گزر رہے تھے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی جب چوری کی منزل تھی، اور سے میں حسین نے یا علی کہہ کے برسی کا بل نکالا، خون کا ایک فوارہ بلند ہوا، حسین بیٹے کے خون میں نہا گئے۔ میں نے اپنے ذکر کو تمام کیا، بس ایک خواہش کا اظہار، سوچے کیسے حسرتیں تھیں جو کربلا میں گزری ہیں۔ اب اکبر نے آنکھیں کھولی، جب اکبر نے آنکھیں کھولی تو ایک سوال کیا حسین سے، کہا کہ بابا دادا آئے ہیں، کاسا لائے ہیں، آپ کے لیے بھی ایک کاسا شیر ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بابا ایک حسرت دل میں ہے، آپ پوری کر دے۔ جب بیٹے نے خواہش کا اظہار کیا نا، ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد کچھ مانگے، لیکن حسین کی غربت کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں میرے لال جانتے ہو حسین غریب ہو گیا ہے، سوچ کے مانگنا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا کہ بابا آپ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو بہن سے وعدہ کر کے چلا تھا، چاہتا ہوں ایک آخری نظر اپنی بہن کی طرف دیکھ لوں۔ حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پس ہوئی، حسین کا آنگن نظر آنے لگا۔ اب جو اکبر نے دیکھا تو کہا بابا یہاں تو کوئی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ کوئی ضعیفہ نہیں، یہ تمہاری بہن فاطمہ زہرا ہے جس کے سامنے تخت رکھا ہے، تمہارے قدموں کے نشان رکھے۔ بہن کہہ رہی ہے بھیا علی اکبر کب آؤ گے، مجھے انتظار عالم الذین ظلموا من قلب بار الہ ناسوں کو سب سے قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر